میرے بھائی خرم نے بالکل بڑی اچھی باتیں کی اور میں ان پرنسپل ان کی تمام باتوں سے جو ہے میں ایگری کرتا ہوں. میں صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ اٹھانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پرامن طریقے سے اپنی بات کرے تو وہ دیکھیں اگر ایک آدمی قلعدم جماعت سے 4th شیڈیول سے تعلق رکھتا ہے تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ان کے مطابق ان کا بنایا ہوا ہے جس کی دھجیاں بھی بکھیری جا رہی ہیں ادھر ادھر اس کے مطابق وہ پرامن ہے یا وائلنٹ ہے. ونس ہی از ان 4th شیڈیول وہ پبلک اٹرنس اس پہ منع ہے, پروسیشنز کے اندر جانا اس کا منع ہے, گھر چھوڑنا اس کا بغیر ڈی پی او کی اجازت کے منع ہے, سینما میں جانا منع ہے, ٹی شاپ میں جانا منع ہے. تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے مطلب وہ سب کچھ منع ہے. یہ کاغذ کہتا ہے, وہ کاغذ کہتا ہے جو آپ نے, جب آپ نے ابھی کریڈٹ دیا نا کہ آپ نے بنایا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اور خرم بھائی کی میں تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں, مگر مجھے یہ بتائیں تو پھر آپ کا وہ بنایا ہوا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 پھاڑ کے پھر اس کو کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس میں تو اس قسم کی بات نہیں ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا میں فوزیہ کے پاس بھی جاتی ہوں. فوزیہ, آپ کی حکومت ہے یہاں وفاق میں اور رحمان ملک صاحب کے اوپر جس پہ اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے خود کہا, درخواست کی کہ آپ تشریف نہ لائیں جلسے کے اندر, تو آپ کیا کہیں گی حکومت کی ریٹ واقعی کمزور پڑ گئی ہے کہ جو قلعدم تنظیموں کے لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا مشکل سوال مجھ سے کیا, باقیوں سے آپ نے بڑے اچھے سوال کیے, سہل قسم کے, اور بڑا اچھا ان کے پاس آپ بھی کہتے ہیں میرا حکومت سے تعلق نہیں, میں کوئی کابینہ میں تو نہیں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے, میرے پاس اس کا جواب بالکل بھی نہیں ہے, لیکن میں یہاں ایک بات جانتی ہوں کہ کسی کو جلسے کی اجازت دینے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کی رٹ کمزور ہو گئی ہے یا آپ ان سے مروب ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہماری حکومت کا یہ ایک اصول ہے, ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اور جمہوریت کی اگر آپ اسپرٹ کو دیکھیں تو اس میں فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے, اور ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا جواز نہیں بنتا ہے کہ ہم اچھا کل کو اگر القاعدہ مانگے گی آپ سے کہ فریڈم آف سپیچ کی ان کو اجازت ہے تو ہمیں دے دیں, تو کیا کرے گی حکومت پیپلز پارٹی کی؟ القاعدہ اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے بارے میں کیا کہے گی پیپلز پارٹی کی حکومت؟ دیکھیے, القاعدہ تو مکمل طور پر ایک ایسی تنظیم ہے جو کسی بھی طرح سے پاکستان کو قبول ہی نہیں ہے, جو پاکستان کو مانتی نہیں. لشکر جنگوی کون ہے مجھے بتائیے فوزیہ, لشکر جنگوی کون ہے, سپاہی صحابہ کون ہے؟ یہاں پرابلم, ہاں یہاں یہ پرابلم آ رہا ہے. جیسے جماعت الدعویٰ 2008 میں جماعت الدعویٰ تھی, اور جب ان کو یونائٹڈ نیشنز نے ان کے اوپر پابندی لگائی تو انہوں نے اپنا نام بدل دیا, اس کو فلاح انسانیت کے نام پر اب یہ اپنا ملت اسلامیہ. تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ پہ طنز کریں یا میری سبکی باندھے, بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ اس کا جائزہ لیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا جب آپ نے آغاز کیا اپنے پروگرام کا, بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے, وہ فوکس ان کا 2-3 چیزوں پہ ہے. ایک تو فوکس ان کا یہ ہے کہ they always glorify one institution of the country. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت پر بے پناہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ یہ معاملات کو نبھا سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو فوکس ہے وہ فارن پالیسی میٹرز ہیں, خارجی امور کے معاملات پر غالباً اس کو وہ سڑکوں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں, اور انیشیٹو جو فارن پالیسی انیشیٹو جو گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے وہ ایکچولی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. اور ان جلسوں کے تھرو یہ دیکھنے والی بات ہے وہ حکومت پر ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہاں آپ کی توسط سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. میری تو عقل حیران ہو گئی, میں نے جب کراچی میں دیکھا, کراچی میں آئے دن جلسے ہوتے رہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے جلسے کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے میں نے تشہیر اس دفاعی کونسل پاکستان کی میں نے دیکھی ہے ان دنوں میں, میری آنکھیں خیرہ ہو گئی, میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. بالکل اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے اعجاز صاحب. میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اعجاز الحق صاحب سے اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور شیخ وقاص صاحب سے بھی اور باقی مہمانوں سے بھی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کالعدم تنظیموں کے حوالے سے جو کہ دفاع پاکستان کونسل کے اندر ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے اور پیسہ کہاں سے آتا ہے. اعجاز صاحب، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو کہ اٹھایا جائے. دیکھیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال اٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے اور کوئی ایجنسی ہے. یہ میں آپ کو یہاں حلفاً بتا رہا ہوں کہ جس دن مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی ایجنسی کی سپورٹ ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی، میں پہلا شخص ہوں گا جو اس سے باہر نکل آؤں گا. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، 36 جماعتیں، ہر جماعت اپنا اپنا خرچہ کر رہی ہے وہاں پر اپنے لوگوں کو لانے کے لیے. کوئی چندہ جمع کر کے لا رہے ہیں، کوئی ویسے لا رہے ہیں. کوئی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہوتا ہے، اس پہ ناراضگی ہو جاتی ہے. 3.5 لاکھ لوگ حیدرآباد سے، ہزاروں بسیں. کل MQM کا جلسہ خواتین کا، جس کو ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا. کتنا خرچہ ہوا ہوگا اس کے اوپر؟ کسی نے سوال نہیں اٹھایا. نہیں، مگر وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان کے تو فنڈز اوپن ہیں، وہ تو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے فنڈز ہیں. ہماری بھی پولیٹیکل پارٹی، اگر ہم نے کوئی لاکھ روپے لگا دیے یا 70,000 سر آپ کی پارٹی تو ہے، لیکن یہ جو کالعدم مطلب مثلا آپ مجھے بتائیے جماعت الدعویٰ کا وہ ڈکلیئر کریں گے اپنے کہ یہاں سے فنڈز آئیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایسی کمیٹڈ لوگ ہیں کہ وہ صرف انہیں بتاتے ہیں بھئی آپ لوگ آ جانا، خود ہی چندہ کر کے آئے. وہ کمیٹڈ ہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں وہ کون ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. دوسرا، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے پاکستان کے. وہی ایجنڈا ہے جو حکومت کا ایجنڈا ہے، وہی ایجنڈا مطلب یہ پاکستان کا دفاع کریں گے. وہی ایجنڈا ہے جو PMLN کا ایجنڈا ہے. ہم تو ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیں بیچ میں. وہی ایجنڈا ہے جو سیاسی ایجنڈا ہر پاکستانی کا ایجنڈا ہے. کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، انتخابی اور سیاسی نہیں، کوئی انتخابی نہیں. دیکھیں جی، اس پہ میں بات کروں گا ایک سیکنڈ. کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جو کہ حکومت نے بات کی اور ہم نے اس کی مخالف بات کی. ہم تو حکومت کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ اپنی ٹانگوں میں جان ڈالو اور کھڑے ہو جاؤ، مت ڈرو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کو 11 کروڑ عوام جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دھمکی ملتی ہے، اگر آپ کی سوورینٹی کو، آپ کی آزادی کو، آپ کی خود مختاری کو پامال کیا جاتا ہے، اگر آپ کے اندر آ کر حملے کیے جا رہے ہیں، اگر سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا اگر نیٹو کی سپلائیز بند کی. یہ موقع ہے آپ کے لیے کہ اس پوری نام نہاد جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو ریویو کریں اپنی پالیسی کو، کہ ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. پاکستان کے عوام سپورٹ دے رہے ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. آسما شیرازی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کمیٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی فوزیہ جی بولیے. میں اگر اپنی بات ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں تو میں بھول جاؤں گا. آپ کافی سیکنڈ سے بات کر رہے ہیں. جی فوزیہ آپ بولیے. جی 2 منٹ اور 30 سیکنڈ بولوں. دیکھیے بات یہ ہے، اگر میں اپنی بات ختم کر لوں. نہیں، اعجاز بھائی کو بول لینے دیکھو. میں یہاں جلدی سے ایک بات کہہ دیں. دیکھیے ایک بات یہاں ذرا غور طلب ہے کہ یہ جتنے ابھی 40 پارٹیوں کا نام لیا، 40 چوروں کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ موقع پہ کسی نہ کسی موقع پہ یہ افغان جہاد کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، یا کچھ جو ہیں کشمیری جہاد کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. یہ اور ان کے پاس اور لوگ کیوں نہیں آئے ہیں؟ کوئی اور سوچ کے لوگ کیوں نہیں آئے ہیں؟ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کو ساتھ دینا چاہتے ہیں، حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اول تو حکومت کو ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبردستی بیچ میں گھس رہے ہیں تاکہ فارن پالیسی انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھیں. یہ گورنمنٹ کو کوئی سپیس نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے سارا کا سارا تماشا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے اوپر پابندی لگائے. پابندی لگائے گی تو پھر یہ ہنگامہ کریں گے اور یہ توڑ پھوڑ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے. اگر دیکھیں اس کی ذمہ داری میں جی شیخ صاحب سبھی سوال لے لیتے ہیں، پھر اعجاز صاحب آپ جواب دیں گے. جی آپ شیخ صاحب آپ سوال کر لیجئے تاکہ ان کا جواب. جی میں صرف نہیں، میرا سوال نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں فوزیہ بیوی کا بڑا احترام ہے، مگر ہمیں دفاع پاکستان کے ہم یہ 40 کے 40 لوگوں پہ اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے ہیں. یہ نامناسب ہے. اس میں اعجاز الحق جیسے ہمارے بھائی بھی موجود ہیں. ہمیں اعتراض صرف یہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہی، وہ بات کر رہی ہے جو کالعدم تنظیم ہے. ہاں اور ہاں جو نہیں، کیا مطلب، ایک منٹ، شیخ وقاص کیا اعجاز الحق صاحب کا کسی موقع پہ کسی وقت پہ افغان جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا ان کے والد صاحب سب سے بڑے پیٹرن ان چیف نہیں تھے افغان جہاد کے؟ تو پلیز آپ رہنے دیجئے، یہ سارے کے سارے ایک ہی میں رہنے نہیں نہ دیتا. آپ نے میڈم آپ نے بات کی تو آپ میرا جواب سن لینا ذرا. جہاں تک میڈم نے بات کی، میڈم فوزیہ نے، ہمارے تو اتحادی ہیں، مگر حق جو بات کہنی وہ سچ ہے. افغان جہاد سے صرف اعجاز صاحب کا نہیں، افغان جہاد سے یہ پوری کی پوری قوم کسی زمانے میں ہوسٹیج رہی ہے. تو اس میں آپ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر
انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ ساری قوم کون سے مولوی کون سے نان مولوی سب کے سب اس معاملے میں رہے ہیں, اور یہ تو آپ کا اور امریکنز کا نیشنل ایجنڈا بن چکا تھا افغان جہاد. اسی امریکن جس کی ہیلپ سے ہم سب اس وقت چل رہے ہیں. اس کا انٹرنیشنل ایجنڈے کی بات کری تھی نا فوزیہ. ایک یہاں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس حکومت کو پارلیمان کی 2 متفقہ قراردادیں اور پھر اے پی سی جس کی ٹانگوں میں جان نہیں ڈال سکیں, تو دفاع پاکستان کونسل کو ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ادھر سے کوئی I agree with Khurram. Is good. دوسری بات ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور, جہاں ہمیں خوشی ہے کہ اعجاز الحق صاحب جیسے سیاسی لوگ وہاں موجود ہیں, لیکن وہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ایجنسیوں کے لیے ایز انسٹرومنٹس آف فارن پالیسی رہ چکی پاکستان. اور ابھی بھی تو ایجنڈے کی بات کریں, جہاں سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس سے کوئی ایجنسی کا تعلق نہیں. انسٹرومنٹس رہے بلکہ اب تو اس کے اوپر باقاعدہ پوری کتابیں چھپ چکی ہیں کہ کس طرح فنڈنگ ہوئی, سعودی عرب سے فنڈنگ ہوئی, امریکہ سے فنڈنگ ہوئی, امریکہ کے دوسرے اتحادیوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ان کی ٹریننگ کے لیے, اور ان کو مستقل طور پہ جب افغان جو 79 سے 88 تک کی وار تھی وہ ختم ہوئی, پھر وہ کشمیر میں شفٹ ہوا, وہاں اس کی وجہ سے یہ سسپیشنز موجود ہیں. اگر ان کا سیاسی ایجنڈا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان جو لوگ ہیں جن میں سے وقتاً فوقتاً قتال کی آوازیں آتی ہیں, صحیح, ان کو پھر اس مین سٹریم میں لانا ہوگا کہ وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے پاکستان کا دفاع آپ نے کرنا ہے. آج میں تو پہلے اپنی بہن سے کہوں گا کہ دیکھیں جی آسما شیرازی, میں ایک لفظ یہاں کہنا چاہوں گی. خرم دستگیر ابھی بہت بول رہے تھے, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ان کی حکومت جو پنجاب میں ہے اس کا ایک انتہائی اہم منسٹر جو ہے وہ تو جاتا ہے لشکر جھنگوی کے جو فاؤنڈر تھے حق نواز جھنگوی, ان کے مزار پہ باقاعدہ فاتحہ پڑھتا ہے. آپ اس کو کیا کہیے گا؟